قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. یعنی ناپاک کی کثرت، انسان اصل میں انسان کی ایک ویکنس ہے، کسی بھی چیز کی کثرت اس کو مروب کرتی، چاہے مال کی کثرت ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی، لوگوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، مختلف چیزوں میں انسان کی ایک عمومی ویکنس ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کثرت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں سے جائز حلال کیا ہے. وہ مثلاً اگر مال ہے تو اس کا سورس کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے. اگر حرام کے ذریعے مثلا رشوت، سود اور دیگر غلط ذرائع سے انسان ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں. وہ انسان خود کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان، صدقہ کرتا ہے تو کچھ بھی قبول نہیں اس میں سے، اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے تو جہنم کا توشہ ہے. یعنی کسی بھی حال میں اس سے کوئی بھلائی اور خیر نکلنے والی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر حلال کا ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک لقمہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. یعنی ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. تو یہاں پر انسان کو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، یہ دونوں برابر نہیں. لہٰذا جو عقل مند انسان ہے اس کو ہر حال میں حلال پر قناعت کرنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا تقوی کامیابی کی علامت ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بہت بری لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مجلسوں میں لوگ بہت عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے اور غیر ضروری چیزیں پوچھا کرتے. عموماً لوگوں کا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو دین کی بات کرے یا کوئی اللہ والا ہو اس سے کچھ غیب کی خبریں معلوم کی جائیں، اس سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں. یعنی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر فن مولا ہو، ہر چیز پر عبور رکھتا ہو اور ان کو ماضی حال مستقبل سب کچھ معلوم ہو. کیونکہ وہ عقیدت اور محبت میں بعض اوقات وہ جو شرک کی طرف چیزیں جانے لگتی ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ایسا امیج قائم کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ہر عیب خطا سے پاک سمجھا جاتا ہے، یا اپنی سوچ میں ان کو نعوذ باللہ خدا جیسی کچھ صفات دی جاتی ہیں، تو پھر لوگ ان سے ہر طرح کے سوال پوچھنے لگتے ہیں. یہ چیز بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی انسان کتنا بھی علم رکھے اس کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. کسی کو اپنے علم، کسی عبادت، کسی تقوی، کسی بھی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب انسان ہیں، انسان بھولتا بھی ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور دین کے ساتھ کسی کا تعلق اس کے لیے یہ اتھارٹی نہیں دیتا اس کو کہ وہ پھر ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور لوگوں کو بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوال کرتے تھے کہ جو پسندیدہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں جواب دے بھی دیا جائے، مثلا ایک شخص نے پوچھا میرا حقیقی باپ کون ہے، اگر اس کو بتا دیا جاتا تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی. اگر اس کا حقیقی باپ کوئی اور تھا جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ شک ہو اور اس شک کو دور کرنا چاہتا ہو،
لیکن اس نے بھری مجلس میں سوال کر دیا. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں سیرت سے. تو ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا. انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور بہترین سوال بھی علم کا ایک حصہ ہے. لیکن سوال کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو جواب ہوگا اس پر میں عمل کتنا کروں گا اور وہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا. بعض اوقات لوگ اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے، کسی اور کو سنانے کے لیے سوال کر دیتے. تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے. بعض اوقات لوگ ایک سے بات پوچھتے پھر دوسرے سے جا کے پوچھتے پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں اور وہ سوال کرنے کا ایک مشغلہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ اور وقت ضائع کرتی. بہرحال ایک متقی مومن اپنے ہر معاملے میں محتاط رہتا ہے اور حد سے نہیں بڑھتا. یعنی سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت سوال ناپسندیدہ ہے. فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. یعنی بہت سی چیزیں صبر کے ساتھ ویسے ہی معلوم ہو جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یعنی پہلے انہوں نے خود ہی بہت سی منہ شگافیاں کی، بہت بال کی کھال اتاری، اور پھر ان سب چیزوں پر عمل نہ کر سکے. نتیجتاً وہ اصل راہ سے ہٹ گئے. صحابہ کرام کی طرز عمل اور ان کی سیرت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس پر فوراً عمل کیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے حجتیں شروع کر دی، طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے گائے کی تلاش کو اور مشکل بنا دیا. تو جب انسان دین میں بلا وجہ سوال پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے تو عمل کا راستہ اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا، کیونکہ پھر اگر انسان وہ سب کچھ جان کے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ علم وبال بن جاتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے. یہاں پر اب دور جاہلیت کے لوگوں کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر یا ان کی نظر مانی یا ان کو ذبح کیا اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہوئے. حالانکہ دین ابراہیمی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ ان کی سب خود ساختہ بدعات تھیں. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا. کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی ہوتی ہے بحیرہ جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہے اور آخری بار اس کا نر بچہ ہو اور پھر اسے اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ اس کو آزاد کر دیا جائے. اور اسی طرح باقی بھی نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. یہ سارے کام دین کے نام پر کرتے ہیں جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر وہ کام شروع کر دیے جاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتے اور ان کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی. اور جب لوگوں کو دلیل لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام ہمارے ہاں ہونے کی وجہ سے دین کا حصہ نہیں بن سکتا. اس کی اصل اور سند قرآن و سنت میں دیکھنا ہوگی، ورنہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے اور جس کا انجام بہت ہی ہولناک ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے. اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی تھی. قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم آخر تک، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں
تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور مثلا بزنس ٹرپ پر ہے، اس کے پاس مال ہے، کہ وہاں اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے، تو اس کو فوراً اس مال کو اصل حقداروں یا وارثوں تک پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کو جو مسلمان ہوں ان کو بلائے اور ان کے حوالے وہ سب کچھ کر دے، یعنی اپنا مال متاع یا جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ہر چیز۔ لیکن اگر مسلمز اویلیبل نہ ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہے، تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو اس بات کا ذمہ لے کہ وہ مال کو یا ان چیزوں کو وارثوں تک پہنچا دیں گے، اور وہ ان کو وصیت وغیرہ سب کچھ لکھ دے یا بتا دے۔ اب یہ کہ وہ جن کو ٹرسٹی بنایا گیا وہ اس مال کو، اس امانت کو لے کر وارثوں کے پاس پہنچے اور ان کے حوالے کر دیں۔ اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان لانے والوں نے مال میں کوئی خیانت کی ہے، چیز پوری طرح نہیں پہنچی، تو اس صورت میں مسجد میں نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور انہیں گواہی دینے کے لیے کہا جائے اللہ کے نام کی، وہ جو بھی لانے والے ہوں۔ اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ مطمئن ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو وارثوں میں سے 2 شخص اٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اپنا حق بتائیں اور ان کی گواہی کو رد کریں۔ اب فیصلہ ان کی قسموں کے مطابق ہوگا، یعنی اصول یہی ہے فیصلہ کرنے کا۔ اس طریقے پر پھر معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس سے خیانت کی روک کی گئی ہے، پھر حقداروں کو ان کا حق دلوایا گیا ہے، اور قسموں کا طریقہ اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ کوئی شخص غلط گواہی نہ دے، گواہی درست طریقے پر دی جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اصول، ضابطے، طریقے بتائے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہماری زندگی میں بہتری لانے والے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے خود ساختہ طریقے چھوڑ کر اللہ کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ کیا واقعی انہیں علم نہیں تھا؟ نہیں، علم تو تھا، لیکن اس وقت آخرت میں ہول اتنا ہوگا، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بولیں گے نہیں اور خاموشی اختیار کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ تو زیادہ جانتا ہے، ہمارا علم وہ نہیں جو آپ کا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ساری نعمتیں یاد کرائیں گے۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی،
تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، یعنی اوپر اٹھا لیا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی ان کو بھی ایمان کی توفیق اللہ نے دی تھی۔ اور حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں اس خوان سے ہم کھائیں، اس دسترخوان سے ہم کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جس بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا اور پھر جب پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورے نہ اترے تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے قوم سمود، انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اونٹنی آ گئی اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اپنے عہد سے تم پھر گئے، عہد شکنی کی، تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، یعنی ان سے اب گواہی لی جائے گی؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی الہیت میں، الہ ہونے میں کوئی بھی حصہ نہیں، کسی بھی طرح کا۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، یعنی پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے، اصل علم اللہ ہی کا ہے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میری گواہی اس وقت تک تھی جب میں ان کے بیچ میں تھا، بعد میں نہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت، میری امت، اور آپ رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا
اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی سچ ہی ہے۔ سچ کا نفع جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچ نیکی کے ساتھ ہوگا اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی پیدا سب کچھ اللہ نے کیا، اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی اللہ، لیکن لوگ اس اصل خالق، مالک، پروردگار، رازق کو بھول کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ هو الذی خلقکم من طین۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی تمہاری زندگی بس صرف یہی زندگی نہیں، ایک اور بھی ہے۔ ثم انتم تمترون، مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اس زندگی کے بارے میں، اسی لیے اپنی اس زندگی کی اصلاح نہیں کر رہے، نہ اپنے عقائد کی اور نہ عبادات کی اور نہ ہی اعمال اور اخلاق کی، کیونکہ ان تمام چیزوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کا انحصار عقیدہ آخرت ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو اٹھنا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، تمہاری جو بھی کوششیں ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، ان کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ دن بھر جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، تو انسان کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اور کتنا محتاط ہو جائے گا کہ اچھا ان سب چیزوں کا ایک انجام سامنے آنے والا ہے، جو بھی کروں گا، جو بولوں گا، جو لین دین ہوگا، جو معاملہ ہوگا، جیسا اخلاق ظاہر کروں گا، جس قسم کے ریاکشن ظاہر کروں گا، تو یہ تمام چیزیں ایک دن تولی جائیں گی اور مسلسل مجھے واچ کیا جا رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور جتنا جتنا انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے اور اتنا ہی پھر حق سے دور ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جو ہم ہلاک کر چکے، جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، یعنی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔
کیونکہ وہ ان کے اندر رچا بسا ہوا انکار کہ مان کے نہیں دینا. تو جس شخص نے یہ ٹھان لی ہو کہ دوسرے کی بات نہیں ماننی، وہ پھر کسی بھی دلیل سے قائل نہیں ہوتا. اسی لیے پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی ایک کے بعد ایک اعتراض کہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ساتھ آنا چاہیے تھا، اس کا محافظ، اس کا مددگار. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی فرشتے ایک خاص کام کے لیے آتے ہیں، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. یعنی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تو فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو اس کو فرشتہ نہ مانتے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، جس نے بھی حق کی دعوت دی اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی. مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی اگر عذاب کا مذاق اڑاتے تھے تو عذاب آ کر رہا. ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک ان کے گناہوں یا عیبوں کی کثرت نہ ہو جائے یا ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کون ہے مالک؟ کون ہے خالق؟ کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. اور یہ بات اہل عرب مانتے بھی تھے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے، سوائے چند ایک کے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے. وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن میجورٹی اللہ کی خالق اور مالک ہونے کی قائل تھی. جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے وہ ایک الہ ہونے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ یہی تھی کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں اور اللہ ہی کو بس الہ ماننے کی دعوت دیں. اور یہی چیز ان کے لیے بھاری تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے دین کے اندر ایک بگاڑ آ چکا تھا، اور عمرو ابن لحی نے ان کے اندر شرک ایجاد کر دیا تھا. جب وہ سیریا وغیرہ کی طرف گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں تو اس نے بھی لا کر خانہ کعبہ میں کچھ رکھ دی، اور پھر انہوں نے ان کو خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ سمجھ کر شرک کا دروازہ کھول دیا. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ فوراً نہیں پکڑتا، حالانکہ تم غلط کر رہے ہو مگر تمہیں مہلت دے رہا ہے. قیامت کے روز وہ سب کو ضرور جمع کرے گا، تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ جبکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے تو میں کسی اور سے مدد مانگوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے خود سر تسلیم خم کر دوں. یعنی اگر کوئی اور شرک کرتا ہے تو کرے، لیکن وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا. یعنی اگر سارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو آپ میجورٹی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پیچھے بات ہو چکی کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے، خواہ خبیث کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے.